روایات کے اندر آتا ہے کہ 50 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مچھلی کشتی بنی رہی اور پانی میں لے کر کے وہ مچھلی انہیں گھومتی رہی. تب اس ظلمت و تاریکی سے حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ جب سارے سلسلے، سارے وسائل، سارے ذرائع اس سمندر کی گہرائی میں ظلمت، سمندر پانی الگ ایک تاریکی کا گھر، اس کے بعد مچھلی کا پیٹ، وہ تاریکی، یہ تاریکی در تاریکی میں جہاں کوئی اپنی بات سننے والا نہیں، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی سے بات چیت، اس ظلمت و تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو نوٹ کیا اور فرمایا فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. اللہ فرماتا ہے کہ تب یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ہمیں پکارا، تاریکیوں سے پکارا، اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک. اللہ اکبر. اللہ عز و جل کی اس عظمت کو، اس شان کو بیان کیا اور اس شان کا ذکر کر کے اللہ کا واسطہ لیا جس شان سے اللہ خود خوش ہوتا ہے، اور وہ شان توحید کی شان ہے کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی پریشانیوں کو، غموں کو دور کرنے والا نہیں. لا الہ الا انت، سوائے تیرے اللہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، میں پریشان ہوں، اے اللہ میری مدد فرما. اللہ فرماتا ہے اس وقت ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات بخشی، اور مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو جو یہ واقعہ بیان کر کے اللہ رب العزت یہ فکر دے رہا ہے کہ تم بھی اگر مومن ہو اور سچے پکے مومن ہو، رب کی قسم ہے تم کتنی بھی پریشانیوں میں ہو، تمہارا ہتھیار یہ دعا ہے. اللہ عز و جل کے دربار میں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، رو کر، گڑ گڑا کر، خشوع اور خضوع سے مانگو گے، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس لیے پریشان نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا. وہ یوسف اللہ اکبر جن کے حسن و جمال کا کیا کہنا، اور پریشان ہوئے، اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے اللہ اکبر بدکاری کی نیت سے اپنے محل میں ان کو بلایا، دروازے بند کر دیے، دروازے بند کر کے اپنے بسترے عروسی میں، اپنے حجرے عروسی میں لے کے گئی وہ، اور اس نے اس حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت جبکہ اللہ کے سوا کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، ان دونوں کو، اس وقت اس نے ان کو بدکاری کی طرف مائل کرنا چاہا. اس وقت کون تھا حضرت یوسف علیہ السلام؟ پردیس اور غربت کا زمانہ، ماں نہیں، باپ نہیں، اور کوئی دنیا کا آدمی نہیں جس کو کی مدد کے لیے پکاریں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی مشکل گھڑی میں جبکہ بچنا مشکل ہے، یا تو بدکاری کریں اور یا تو انکار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت التجا کی اور کیا کہا؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ اے میرے رب، مجھے جیل میں جانا گوارا ہے، مگر جس کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں وہ عمل کرنا گوارا نہیں ہے. اے اللہ مجھے قید تنہائی دے دے، وہ مجھے منظور ہے، میں قید میں جانا مجھے منظور ہے بنسبت اس کام کے جس کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں. اے اللہ اگر تو نے مجھے ان چالوں سے دور نہ کیا اور ان کے مکر سے تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تاریک کمرے میں دعا قبول ہوئی. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اللہ نے فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے، یوسف کے رب نے ان کی دعا کو قبول کی، عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دی، اور اس آزمائش سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بچا لیا. آپ دیکھیں یہ عجیب و غریب ماحول ہے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے معاملے کو دیکھیں، سارے سہارے مادی دنیاوی سارے سہارے کٹ چکے ہیں، کوئی بھی دیکھنے والا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی سارے نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کچھ بھی نہیں. سارے ظاہری سہارے کچھ نظر آ رہے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کو جب وہ یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی پکار کو سن کر اللہ اکبر اور ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. مومنوں، مسلمانوں، یہ درس ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، جب سارے سہارے تمہیں ختم ہو جائیں، تمہاری گردن پر تلوار رکھی جائے،
تمہاری گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور تم سے کہا جائے کہ تم اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، اس وقت تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے اللہ عز و جل کے لیے دعائیں، اللہ عز و جل سے دعائیں نکل رہی ہوں، اس پھانسی کے پھندے سے بھی اللہ تمہیں نجات دے سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے اللہ عز و جل کے اوپر اعتماد نہیں کیا، آج ہم نے اللہ رب العزت کے اوپر توکل نہیں کیا، آج بھروسہ نہیں کیا، نہ جانے کن کن مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم دو چار ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کن مشکلات میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، مختلف ہزاروں قسم کی بیماریاں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی بھی کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، بس پیسوں پہ پیسے خرچ کر کے جناب عالی بس جاؤ ڈاکٹر، ہوا، امریکہ، یورپ، جہاں جاؤ علاج کرواؤ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وہ ہتھیار جو اللہ عز و جل نے تمہیں دیا ہوا ہے، تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ واللہ آج اس دعا کو معمولی سمجھ کر لوگوں نے مادی طور پر وہ ہتھیار اپنانے کی کوشش کی ہے، وہ ذرائع اپنا رہے ہیں جن کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، مومن کے لیے بہت بڑا اسلحہ ہے دعا۔ دعا کو تم نے حقیر سمجھا ہوا ہے، دعا کو تم نے حقیر سمجھا ہوا، اور کسی ظالم شاعر نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، ہم بیٹھے مسلح پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسے بھی ظالم شاعر ہیں بیوقوف۔ دعا کو آج ہم بھی مسلمان بحیثیت مسلمان ہم نے دعاؤں کو حقیر سمجھا ہوا، اللہ عز و جل سے دعا نہیں کرتے، اللہ عز و جل کو پکارتے نہیں، اللہ عز و جل سے مانگتے نہیں۔ ہم نے 10 دفعہ اور مانگتے بھی کیسے ہیں؟ اگر آپ اندازہ لگائیں مسجدوں میں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں تو مانگتے بھی کیسے ہیں؟ ہاتھ تو اٹھے رہتے ہیں یہاں سامنے، لیکن نگاہیں چھتوں کو گھور رہی ہوتی ہیں اور ادھر ادھر آزو بازو لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے دعا قبول ہوتی؟ ایسے تو اگر ہم آپ سے 10 روپے بھی مانگے تو آپ ہم کو نہ دیں کہ منہ ادھر پھیر کر کے اور ہم کہیں بھائی عبد الرحمان صاحب ہم کو 10 روپے دے دو، آپ ہمیں 10 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ بھائی اگر تجھے مانگنا ہے تو ذرا پیار سے مانگ، محبت سے مانگ، اور اس طرح سے مانگ، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر، مسکین بن کر کے، فقیر بن کر کے، ذلیل بن کر کے اس طرح سے مانگو تو تمہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے سب کچھ ملنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں گھوڑے کی نال کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ گھوڑے کے نال کی، جوتے کے تسمے بھی مانگنے ہوں تو اللہ عز و جل سے طلب کرو۔ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، تمہاری روزیاں آسمانوں میں۔ تم نے اللہ کی قدر کیا کی؟ اللہ عز و جل کو تم نے سائیڈ میں رکھ دیا اور اپنے مادے، اپنے دولت، اپنے اسلحے، اپنے نہ جانے کن کن چیزوں پر تم نے بھروسہ کیا۔ ہم نے کہا دنیا فتح کر لیں گے۔ ایسے دنیا نہیں فتح ہوتی ہے۔ اور ایک بات ابھی میں بتاؤں گا، یہ بھی نہ سمجھنا کہ مادی وسائل کی ضرورت نہیں ہے اور بس صرف دعائیں ہی مانگتے رہو، وہ بھی اسلام کے اندر مکمل طور پر اس کے نظام اور اس کے اصول اور ضابطے، لیکن دعا یہ سب سے اہم چیز ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تمہارے تیر تلوار اور تفنگ اور تمہارے بندوق اور تمہارے ٹینک اور تمہارے ٹینک، جتنے بھی چیزیں، تمہاری دولت، تمہارے مال، تمہارا سب سے بڑا ہتھیار یہی دعا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، طویل بیماریوں کے اندر ملوث، یہاں تک کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، جذام کی بیماری، کوڑھ کی بیماری، اتنے بڑے مالدار، اتنی دولت، اتنی بیویاں، اللہ اللہ، چاروں طرف سے اللہ کی نعمتیں برس رہی، نعمتیں، غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں، سونے کی